غاصب صہیونی فوجیوں کے ساتھ فلسطینی مجاہدین کی جنگ جاری ہے اور اس صہیونی جنگی طیاروں اور گن بوٹوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ شہر خان یونس کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت آ گئی ہے، یہاں تک کہ صہیونی جنگی طیارے اس شہر کے مشرق میں مسلسل بمباری اور فائرنگ کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے مرکزی غزہ پٹی میں المغازی کیمپ کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے حملوں میں النصیرات کیمپ میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 70 عام شہری شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ استقامتی فورس اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان الفتح اور الدرج محلے میں سخت جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صہیونی فوج کی گن بوٹوں نے صوبہ الوسطی اور شہر دیر البلا اور شہر رفح کے ساحلوں پر گولہ باری کی ہے۔ دریں اثنا غزہ کے بعض میڈیکل ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ الصداقہ اسپتال کو زبردستی بند کر دیا گیا ہے اور کینسر کے 10,000 مریضوں کے پاس دوا تک نہیں ہے۔ اس اسپتال کے انچارج سبی سکک نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپتال کو زبردستی بند کرائے جانے اور مسلسل بمباری کے باعث 10,000 سے زیادہ کینسر کے مریضوں کو ان غیر انسانی اور مشکل حالات میں دوا تک دستیاب نہیں ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے حملوں کی خبریں ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے جنین شہر پر حملہ کیا، جس کے بعد اس شہر میں خطرے کا الارم بج اٹھا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق جنین میں شدید دھماکہ ہوا ہے اور استقامتی فورسز نے بم کے ذریعے صہیونی فوجیوں کے جنگی ہتھیاروں کو نشانہ بنایا۔ اس وقت جنین کیمپ کے الصحا علاقے میں غاصب صہیونیوں اور استقامتی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ الاقصام گروہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے سرائے القدس کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن میں صہیونی فوج کے جنگی ساز و سامان کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن علی القوم نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو ہماری بحریہ پر حملے کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن القوم نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں یمنی بحریہ کی کشتی پر حملے نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جسے امریکی اتحاد بند کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے یمنی بحریہ کی کشتی پر حملہ کر کے جنگ کی ایسی آگ بھڑکا دی جس سے وہ کبھی بھی آسانی سے نہیں نکل پائے گا اور اس کی قیمت اس کے لیے بہت سنگین ہوگی۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البقیتی نے بھی پیر کی رات اپنی تقریر میں بحیرہ احمر میں اتوار کے واقعات اور امریکی حملے میں یمنی بحریہ کے 10 فوجیوں کی شہادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کے جرائم کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو انتخاب کرنا ہے کہ کس طرف ہوں گے، بچوں کے قاتلین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مظلوم فلسطینی قوم کا دفاع کریں گے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ امریکی افواج بحیرہ احمر میں ہماری افواج کی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا خمیازہ بھگتے گی۔ یحییٰ السری نے مزید کہا کہ ہم تمام ممالک کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ امریکہ کے جال میں نہ آئیں کیونکہ بالآخر بحیرہ احمر میں پھنس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بحیرہ احمر میں امریکی جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی افواج کی نقل و حرکت ہمیں غزہ کے عوام کی حمایت سے نہیں روک سکتی۔ یاد رہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد یمنی فوج نے غزہ کے مظلوم اور محصور فلسطینی عوام کی حمایت میں بحیرہ احمر اور باب المندب میں صہیونی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 2 دنوں سے ٹرک ڈرائیوروں کی ملک گیر ہڑتال جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ٹرانسپورٹ اور ٹرک ڈرائیوروں نے BNS قانون کے خلاف 2 دنوں سے ملک گیر ہڑتال کر رکھی ہے۔
ہڑتال کی وجہ سے ملک بھر میں ایندھن کی سپلائی میں خلل پڑ گیا ہے اور شہروں میں پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اس ہڑتال کی کال آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس نے دی ہے۔ BNS قانون نے حال ہی میں نوآبادیاتی دور کے انڈین پینل کوڈ کی جگہ لے لی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان نے نئی دہلی اور اسلام آباد میں اپنے سفارت خانوں کے ذریعے جوہری تنصیبات اور سہولیات کا تبادلہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق ہندوستان اور پاکستان نے نئی دہلی اور اسلام آباد میں اپنے سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے شہری قیدیوں، اپنی تحویل میں موجود ماہی گیروں، جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان نے اپنی تحویل میں موجود 337 شہری قیدیوں اور 81 ماہی گیروں کی فہرست شیئر کی ہے جو پاکستانی ہیں یا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے اپنی تحویل میں 47 شہری قیدیوں اور 184 ماہی گیروں کی فہرست شیئر کی ہے جو ہندوستانی ہیں یا ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ واضح رہے کہ فہرستوں کا یہ تبادلہ ایک دو طرفہ معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری کو کیا جاتا ہے کہ جس کی روح سے دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے جوہری مقامات پر حملہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق جوہری تنصیبات یا سہولیات میں جوہری توانائی اور تحقیقی ری ایکٹر، ایندھن کی تیاری، یورینیم کی افزودگی، آسوٹوپ کو الگ کرنا اور جوہری ایندھن اور مواد کے ساتھ کوئی دوسری چیز کو شامل نہ کرنا جیسے موارد شامل ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق منگل کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں ایک اجلاس میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے داخلہ سیکریٹری آفتاب اکبر درانی اور سیکورٹی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں نے حصہ لیا۔ قابل ذکر ہے کہ ان دنوں پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے 7473 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جن میں سے 6449 کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے اسی کے ساتھ عام انتخابات سے متعلق قومی میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے۔